زنجیریں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ربیہ کی حالت دن بہ دن جو ہے صحیح ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ جب وہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے اور جب وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو محسوس کرنا شروع کرتی ہے، ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا وہ محسوس کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس حویلی میں رہیں۔ وہ سربلند کے پاس آ کر اور اس سے بات چیت کرتی ہے کہ میں کبھی بھی کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوئی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے لیکن میں کبھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں رہی ہوں، اور اب بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس حویلی سے جانے دیں۔ جس پر سربلند اس کو جانے سے منع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست سے کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں اور تمہاری پوری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایسے چھوڑ کے نہیں رکھنا چاہتا، اور ویسے بھی تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ ربیہ کہتی ہے کہ اتنا آپ نے میرا ساتھ دیا، اس کے لیے ہی شکرگزار ہوں میں، بس اب مجھے آپ یہاں سے جانے دیں، میں اپنی حفاظت خود کرنا جانتی ہوں۔ یہ سب باتیں کرتے شہربانو سن لیتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ سربلند اور ربیہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور وہ دور کھڑی ہو کر ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے، اور ویسے بھی اس کی بھابھی نے اس کے دل میں بہت سی باتیں بٹھا دی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی بھی مرد پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، مرد جو ہے بے وفا ہی ہوتے ہیں، ان میں وفا نہیں ہوتی جتنی عورت میں ہوتی ہے۔ شہربانو اپنی بھابھی کی باتیں دل میں رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے اور وہ سارا ان کا کرا دھرا ہوتا ہے جو یہ الٹی سیدھی باتیں اپنے دماغ میں لا رہی ہوتی ہے کہ شاید سربلند اس سے نکاح کر لے اور وغیرہ وغیرہ۔ سربلند کا بھائی جو کہ وہ بھی اس کو ربیہ کو تیکھی نظروں سے اور ایسی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی جرم کر کے آئی ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں سب معلومات کر لوں گا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ اگر آپ کو میرے ڈرامہ ریویوز پسند آتے ہیں تو ہم اس چائلڈ ڈرامہ کو سبسکرائب کریں۔